بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے تہذیب نفس سیر و سلوک امام خمینی کی نگاہ سے نگاہ میں۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 35 پڑھیں گے، حصول علم کے لیے اخلاص کی ضرورت۔ اے عزیز، سب سے کامل علاج یہ ہے کہ علوم الہی حاصل کرنے کے خواہاں انسان کسی بھی علم کو حاصل کرنے کے لیے مجاہدت سے کام لے اور ہر طرح کی ریاضت و مجاہدت سے کام لیتے ہوئے اپنے ارادوں کو خالص بنائے، کیونکہ نجات اور فیوزات کا سرچشمہ نیت کو خالص کرنے اور خالص نیت سے عبارت ہے۔ جو شخص 40 دنوں تک خدا کے ساتھ اخلاص ہوتے ہوئے حکمت کے چشمے اس کے دل سے پھوٹ کر اس کی زبان سے جاری ہوتے ہیں، جو شخص 40 دنوں تک خدا کے ساتھ اخلاص برتے، حکمت کے چشمے اس کے دل سے پھوٹ کر اس کی زبان سے جاری ہوتے ہیں۔ بحر الانوار جلد نمبر 67 صفحہ نمبر 242۔ یہ صرف 40 دنوں کے آثار و فوائد ہیں، پھر آپ 40 سالوں یا اس سے بھی زیادہ عرصے سے مختلف علوم کے مفاہیم و اصطلاحات کا انبار لگانے میں مصروف ہیں اور اپنے آپ کو مختلف علوم کا علامہ اور جندلہ کارکن سمجھتے ہیں، لیکن اپنے دل میں حکمت کا کوئی شائبہ یا اپنی زبان پر حکمت کا کوئی اثر نہیں پاتے۔ پس آپ جان لیں کہ حصول علم کے لیے آپ کی کوشش اخلاص پر مبنی نہ تھی، بلکہ آپ نے شیطان اور نفسانی ہوا و ہوس کی خاطر جد و جہد کی ہے۔ پس اب جب آپ نے دیکھ لیے کہ ان علوم کی بدولت آپ کسی روحانی انقلابات اور روحانی کیفیت سے ہمکنار نہیں ہو سکتے، تو اب کچھ عرصہ تجرباتی طور پر ہی صحیح اپنی نیت کو خالص بنانے نیز اپنے دل کو صفات رذیلہ اور باطنی کثافتوں سے پاک کرنے کی مشق کریں۔ اگر اس کا کوئی مثبت اثر مرتب ہو تو یہ سلسلہ آگے بڑھائیں، اگرچہ تجربہ کرنے سے اخلاص کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، لیکن ممکن ہے کہ امید کی کوئی کھڑکی کھل جائے اور اس کی روشنی مجھے ہدایت سے ہمکنار کر دے۔ کاموں میں شیطان کی مداخلت کا خطرہ۔ ہمیں نفس کی چالوں کے شر سے خدا کے حضور پناہ مانگنا چاہیے، کیونکہ اس کی چالیں بہت دقیق ہیں، لیکن اجمالی طور پر اتنا تو جانتے ہیں کہ ہمارے اعمال خالص نہیں ہیں۔ اگر ہم اللہ کے خالص بندے ہیں تو پھر ہمارے اندر شیطان کا اس قدر عمل دخل کیوں ہے؟ حالانکہ اس نے اپنے رب سے عہد کیا تھا کہ وہ اللہ کے مخلص بندوں سے کوئی سروکار نہ رکھے گا اور ان کی مقدس بارگاہ میں تعرض سے باز رہے گا۔ ہمارے جلیل القدر استاد کے مطابق شیطان بارگاہ الہی کا کتا ہے۔ اگر کوئی شخص خدا کا دوست ہو تو یہ کتا اس پر نہیں بھونکتا اور اسے تکلیف نہیں پہنچاتا۔ گھر کا کتا مالک کے آشناؤں کے پیچھے نہیں پڑتا۔ شیطان ان لوگوں کو گھر میں گھسنے نہیں دیتا جو گھر کے مالک کا شناسہ نہ ہو۔ پس اگر تو یہ دیکھے کہ شیطان تجھ سے سروکار رکھتا ہے تو جان لے کہ تیرے کاموں میں اخلاص نہیں ہے اور تیرے اعمال خدا کے لیے نہیں ہیں۔ اگر آپ مخلص ہیں تو کیا وجہ ہے کہ حکمت کے چشمے آپ کے دل سے نکل کر زبان پر جاری نہیں ہوتے، حالانکہ آپ اپنے خیال میں 40 سالوں سے قربتاً اللہ مصروف عمل ہیں، جبکہ حدیث میں مذکور ہے کہ جو شخص 40 دنوں تک اللہ کے حضور اخلاص کا ثبوت دیتا ہے، اس کے دل سے حکمت کے چشمے پھوٹتے اور اس کی زبان سے جاری ہوتے ہیں۔ پس جان لیں کہ ہمارے اعمال خدا کے لیے نہیں ہیں، جس کا خود ہمیں بھی احساس نہیں ہے۔ یہی لا علاج بیماری ہے۔ نفسانی قیام میں شکست۔ چونکہ ارادہ الہی آپ لوگوں کی پشت پناہی کرتا ہے، اس لیے آپ اب تک کامیاب رہے ہیں۔ اگر آپ ان باتوں کی رعایت دیں تو اگر آپ ان 2 باتوں کی رعایت کی جائے تو آپ کا قیام برحق ہوگا۔ ایک، اللہ کے لیے قیام کریں، نہ کہ نفسانی خواہشات کے لیے۔ اگر انسان خدا کے بجائے نفسانی خواہشات کی خاطر قیام کرے تو اس کا کوئی مثبت نتیجہ مرتب نہ ہوگا، اس کا انجام ناکامی ہے۔ جو کام اللہ کے لیے نہ ہو وہ پائیدار اور دائمی نہیں ہوتا۔ رضاکاروں کے اخلاص کی تعریف۔
اسلامی انقلاب کے بعد رونما ہونے والے حوادث و واقعات، خاص کر جنگ کے دوران، بہت سارے اداروں اور گروہوں نے اثار، خلوص، فداکاری اور جذبہ شہادت کے ذریعے ملک اور اسلامی انقلاب کی حفاظت کی ضمانت دے دی۔ لیکن اگر ہم اثار، خلوص، فداکاری، عشق الہی اور اسلام کے ساتھ عشق کے کامل مصداق کی صحیح نشاندہی کرنا چاہیں تو ہماری رضاکارانہ فورس اور رضاکاروں سے زیادہ اس کے سزاوار کون ہو سکتے ہیں؟ ہماری رضاکار فورس وہ شجرہ طیبہ، وہ تناور درخت اور وہ پر ثمر پودا ہے جس کے شگوفوں سے وصل کی بہار، یقین کی تازگی اور حدیث عشق کی خوشبو آتی ہے۔ رضاکار فورس بسیج عشق کی تربیت گاہ، نیز شہیدوں اور گمنام جانثاروں کی درسگاہ ہے، جس کے پیروکار اس کے بلند میناروں پر شہادت اور شہامت کی اذان دیتے رہیں۔ رضاکار فورس بسیج برہنہ پا لوگوں کی میقات اور اسلام کے پاکیزہ افکار کی معراج ہے، جس کے تربیت یافتہ لوگ گمنامی اور بے نشانی کے دفتر میں اپنا نام و نشان ثبت کر چکے ہیں۔ ہماری رضاکار فورس بسیج اللہ کا مخلص لشکر ہے، جس کے تنظیمی دیوان میں تمام ابتدائی اور آخری مجاہدوں نے اپنے دستخط ثبت کر دیے ہیں۔ اخلاص کے آثار و نتائج۔ اخلاص کے ذریعے درجات و مقامات کا حصول۔ اگر آپ اپنی نیتوں کو خالص بنا لیں اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں، نیز نفس اور جاہ و مقام کی محبت کو دل سے نکال دیں، تو بلند درجات و مقامات آپ کے لیے آمادہ اور تیار ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کے لیے جس مقام کا اہتمام کیا گیا ہے، اس کے مقابلے میں دنیا و مافیہ اور اس کے مصنوعی جلوے ذرہ برابر حیثیت نہیں رکھتے۔ آپ اس قسم کے بلند مقامات تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو اپنے آپ کو اس طرح بنائیں اور ترقی دیں کہ آپ ان بلند مقامات اور عظیم درجات سے بھی بے اتنا ہو جائیں۔ نیز ان امور تک رسائی کی خاطر خدا کی عبادت نہ کریں، بلکہ اسے اس لیے پکاریں اور سجدہ کریں کہ وہ عبادت اور کبریائی کے لائق ہے۔ اس صورت میں آپ نور کے حجابوں کو چیر کر عظمت کے سرچشمے تک پہنچ جائیں گے۔ کیا آپ اپنے ان اعمال و کردار کے ساتھ اور اس راہ و روش کے ساتھ اس مقام تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں؟ اخلاص کے زیر سایہ حق کی طرف توجہ۔ جان لے کہ اگر تو نے فلاح و سعادت کی راہ میں کوئی قدم اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے اپنا رابطہ ٹھیک رکھا، نیز گزشتہ غلطیوں کی معافی طلب کر لی، تو کامیابی و خوشبختی کے دروازے تیرے لیے کھل جائیں گے۔ عالم غیب سے تیری دستگیری ہوگی، مادیت کے پردے یکے بعد دیگرے ہٹ جائیں گے، فطرت کا نور ان ظلمتوں پر غالب آئے گا جنہیں تو نے حاصل کیا ہے، دل کی پاکیزگی اور باطن کی روشنی ظاہر ہوگی، تیرے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جائیں گے، خدائی قوت جاذبہ تجھے روحانی عالم کی طرف کھینچ لے گا، اور حق کی محبت رفتہ رفتہ تیرے دل میں جلوہ گر ہو کر دیگر محبتوں کو جلا ڈالے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ تیرے اندر اخلاص و صداقت کا مشاہدہ کرے گا تو وہ تجھے حقیقی راہ سلوک دکھا دے گا، تیری آنکھ کو آہستہ آہستہ اس عالم سے غافل اور اپنی روشنی سے منور کرے گا، نیز تیرے دل کو اپنے علاوہ دوسروں سے خالی کر کے صرف اپنے سے وابستہ بنا لے گا۔ اخلاص کے زیر سایہ نفس کے خلاف جہاد۔ اگر آپ کا یہ عمل اللہ کے لیے خالص ہو جائے تو نفس کے خلاف جہاد بھی وجود پذیر ہوگا، خدائی ہدف کامیابی کا سبب۔ ایران اس لیے کامیاب ہوا کہ تمام لوگ متحد تھے اور ان میں رسہ کشی نہیں تھی کہ ہر شخص اپنی طرف کھینچنا شروع کر دے۔ آپ لوگ متحد رہیں اور بحمدللہ آپ متحد ہیں۔ اگر اگلی صف میں اتحاد برقرار تو پچھلی صفوں میں اختلاف رونما نہیں ہوگا۔ آپ کوشش کریں کہ آپ کے دل کے باطن میں کوئی چیز الوہیت کی منافی نہ ہو۔ اگر ایسا ہوا تو اسے کچل ڈالیں۔ میں کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ اگر انبیاء ایک جگہ جمع ہو جائیں تو وہ آپس میں اختلاف نہیں کریں گے، کیونکہ ان سب کا مقصد ایک ہے اور ان کا ہدف خدائی ہے۔ اگر آپ کی پارلیمنٹ میں حقیقی توحید کی حقیقی روح وجود پذیر ہو جائے تو یقیناً جو لوگ آپ سے مربوط ہوں گے ان میں اختلاف واقع نہیں ہوگا۔ حقیقی اتحاد یہ کہ آپ سب کا دل ایک چیز یعنی اسلام کے لیے دھڑکے۔ اگر ایسا ہو تو اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ خلوص کے زیر سایہ کامیابی۔ جب تک ہماری نیت خدا کے لیے خالص ہے، اس وقت تک یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اور ہم کامیاب ہیں۔
اخلاص کی روحانی قدر و قیمت۔ آپ مجاہدین مجھ جیسے آدمی یا کسی بھی بشر سے یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ آپ کی قدردانی کر سکے گا، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا خریدار ہے۔ آپ نے اپنا عظیم ترین سرمایہ یعنی اپنی جان اور روح راہ خدا میں دے دی ہے۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو شہید ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ خدا کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں، اور آپ لوگ بھی جو شہادت کے لیے کمر بستہ و آمادہ ہیں۔ اصل چیز یہ آمادگی ہے۔ آپ نے 2 کارنامے انجام دیے ہیں، ان دونوں کی موجودگی میں کوئی بشر سوائے اولیاء الہی کے جن پر خدا کی طرف سے الہام ہو آپ کی قدردانی نہیں کر سکتا۔ آپ کا ایک کارنامہ یہ کہ آپ نے اپنا سب سے بڑا سرمایہ یعنی اپنی زندگی اخلاص کے طبق میں سجا کر پیش کی ہے۔ دوسرا یہ کہ اس ہدیے کو خلوص کے ساتھ اپنے اخلاص کے طبق میں رکھا ہے۔ اصل چیز وہ اخلاص ہے جو آپ جوانوں کے اندر ظاہر ہے۔ آپ لوگوں نے اس اخلاص اور اصرار کے ساتھ اسلامی جمہوریہ کا ضمانت کر دی ہے۔ آپ نے جو فتوحات حاصل کی ہیں، خاص کر فتح مبین، انہیں کسی کسوٹی پر نہیں پرکھا جا سکتا اور کوئی زبان ان کی حقیقی تعریف و توصیف نہیں کر سکتی، لیکن جو چیز ان سب سے اعلیٰ و ارفع ہے وہ اللہ کے حضور آپ کا اخلاص ہے۔ اللہ کے نزدیک جو چیز سب سے زیادہ قیمتی ہے وہ اثار پر مبنی یہی اخلاص ہے۔ یہ وہی چیز ہے جس کی بنا پر سورہ حل عطا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت عصمت کی تعریف فرمائی ہے۔ کھانا کھلانا، خاص کر جو کی ایک روٹی کھلانا بڑی بات نہیں ہے۔ جس چیز کی اہمیت ہے وہ اہل الحبہ ہے۔ حق تعالیٰ کی بارگاہ میں جس چیز کی قدر و قیمت ہے اور جس کی تعریف و توصیف کوئی انسان پیش نہیں کر سکتا وہ یہی اخلاص اور محبت ہے جو آپ لوگوں کے پاس ہے۔ آپ اپنی جان قربان کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو غلط مقاصد کے لیے یہی کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اثار و اخلاص کا خریدار۔ عمل کی صورت ایک جیسی ہے لیکن مقاصد جدا گانا ہے۔ اصل کسوٹی عمل کا مقصد اور باطن ہے، ظاہری صورت نہیں۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تلوار دشمن پر اس شمشیر کی ضربت اور اس ضربت کے ذریعے دشمن کا قتل وہ چیزیں ہیں جو ہر جگہ پائی جاتی ہیں۔ بہت سے لوگ ایسا کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں۔ ان چیزوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اصل قیمت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دل میں موجزن جذبہ اخلاص ہے۔ اخلاص کے عظیم مرتبے کی بدولت ایک ضربت ثقلین کی عبادت یعنی جنوں اور انسانوں کی عبادت کی ہم پلہ بن جاتی ہے۔ آپ لوگوں کا یہ اخلاص شوق شہادت اور خدا کی خاطر ایثار ہے جس نے آپ کو اہمیت دی ہے۔ اخلاص کی قدر و قیمت کو کسی پیمانے پر نہیں ناپا جا سکتا۔ میرے عزیزو، اس نعمت کی حفاظت کرو۔ اللہ نے آپ کو اپنے مخلص بندوں میں تبدیل کر دیا جو اپنی جان اور اپنا سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ وہ جنت جسے آپ کا خریدار آپ کو عطا کر رہا ہے دوسرے لوگوں کی جنت سے مختلف ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ جنت اللقا کی جنت ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کا خریدار آپ کو اپنی بارگاہ میں شرف حضوری عنایت کرے گا۔ اولیاء الہی دوسرے جہان میں بھی اللہ کے علاوہ کسی اور چیز میں مشغول نہیں ہوتے۔ وہ بہشت کی نعمتوں کو اہمیت نہیں دیتے بلکہ لقاء الہی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ آپ لوگ جانثاری اور اثار کا ثبوت دے رہے ہیں۔ شوق شہادت کے ساتھ میدان کارزار میں کود کر اسلام کی حفاظت کر رہے ہیں، دین کا بچاؤ کر رہے ہیں اور اس ملک کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنے والوں کی امیدیں خاک میں ملا رہے ہیں۔ یہ سب کام نہایت گراں قدر ہیں، لیکن آپ کا اخلاص، آپ کی محبت اور رائے خدا میں آپ کا جذبہ اثار آپ کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ اثار و اخلاص وہ گوہر ہے جسے عالم غیب کے ترازو میں بھی نہیں تولا جا سکتا۔ اس کی قدر و قیمت کو صرف اللہ جانتے ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم اس دور میں پیدا ہوئے ہیں جس دور میں اور جہاں آپ جیسے عزیز لوگ موجود ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم ان ہواؤں میں سانس لے رہے ہیں جن میں آپ سانس لے رہے ہیں۔ آپ اثار و اخلاص کے پیکر ہیں۔ آپ لوگ اپنے نفس پر غالب آ چکے ہیں لیکن ہم پیچھے رہ گئے ہیں۔ یہ گمان نہ کریں کہ آپ بندوق G3 اور مشین گن کی بدولت کامیاب ہوئے ہیں۔ آپ کے دشمنوں کے پاس بھی ان سے بہتر ہتھیار موجود تھے۔ آپ کے پاس کم تھا اور ان کے پاس بہت۔ جس چیز نے آپ کو کامیاب بنایا اور جو چیز آپ کو کامیاب بنا رہی ہے وہ آپ کا اخلاص ہے جو آپ کے پاس ہے لیکن ان کے پاس نہیں۔ آپ خدا کی خاطر میدان میں اترتے ہیں اور وہ شیطان کی خاطر۔ آپ کا تعلق اللہ کے حزب سے ہے اور ان کا تعلق شیطان کے حزب سے ہے۔ ایمان اور اخلاص کامیابی کا سبب۔ جو چیز آپ
کو دونوں محاذوں باطنی و نفسانی محاذ اور شیطانی گروہ کے ساتھ جنگ کے محاذ پر کامیاب کر رہی ہے اور انشاءاللہ کرے گی، وہ آپ کے اخلاص اور ایمان سے عبارت ہے۔ آپ اس ہستی کے شیعہ ہیں جس نے کہا تھا اگر پوری دنیا میرے مقابلے میں آ جائے تب بھی میں تن تنہا سب کا مقابلہ کروں گا۔ یہ ایمان کی طاقت ہے جو اسے تمام چیزوں کے مقابلے میں لا کھڑا کرتی ہے۔ یہ اس کے اخلاص اور اس کی روحانی و معنوی قوت کا کرشمہ ہے۔ آپ بھی اس کے شیعہ ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اس کی روحانیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے عطا شدہ علوم اور اللہ کی طرف سے اس کی مبارک روح میں پھونکی گئی تجلیات سے آپ کو اور ہم سب کو سب کچھ فیض حاصل ہوگا۔ خدا کے لیے قیام ناقابل شکست۔ مجھے امید ہے کہ ہم سب امام قائم کی انجمن کے رکن قرار پائیں گے اور ہم سب امام زمانہ کے پرچم تلے ان ذمہ داریوں کو نبھا سکیں گے جن کی تلقین اسلام اور قرآن نے کی ہے۔ نیز ہم صورتوں کو حقیقی مفاہیم اور الفاظ کو حقیقی معنی سے ہمکنار کر سکیں گے۔ حضرت صاحب العصر علیہ السلام کو قائم کرنے کی وجہ شاید وہی ہو جس کا ذکر اس آیت شریفہ میں ہوا ہے، یعنی ہم سب کو قیام کرنا چاہیے۔ ایک شخص کا انفرادی قیام سب سے بڑا قیام اسی ایک فرد کا قیام ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 46۔ اس قیام کے بعد قیام کی دیگر صورتوں کی باری آتی ہے۔ قیام خدا کے لیے ہونا چاہیے، آپ اللہ کے لیے قیام کریں۔ البتہ امام اللہ کے لیے قیام فرمائیں گے، آپ کی للہیت اور آپ کے خلوص کے درجے تک دوسرے نہیں پہنچ سکتے، لیکن آپ علیہ السلام کے قابل قدر شیعوں کو آپ کی پیروی کرنی چاہیے، یعنی اللہ کی خاطر قیام کرنا چاہیے۔ اگر قیام خدا کے لیے ہو، اگر عمل خدا کے لیے ہو، اگر انقلاب خدا کے لیے ہو تو شکست کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ جو چیز خدا کے لیے ہو اس کی ظاہری شکست کا تصور تو آ سکتا ہے لیکن وہ حقیقت میں شکست نہیں کھا سکتی۔ حضرت امیر علیہ السلام نے معاویہ سے جنگ کی اور شکست کھائی، لیکن یہ شکست نہیں تھی، یہ ظاہری شکست تھی، حقیقی نہیں۔ یہ قیام خدا کے لیے تھا، یہ قیام خدا کے لیے تھا۔ جو قیام خدا کے لیے ہو وہ قابل شکست نہیں ہے۔ آپ آج بھی غالب ہیں اور ابد تک غالب و کامران رہیں گے۔ سید الشہداء نے مٹھی بھر اصحاب، رشتہ داروں اور خواتین کے ساتھ قیام کیا۔ چونکہ یہ قیام خدا کے لیے تھا اس لیے آپ نے یزید پلید کی حکومت کو جڑ سے اکھاڑ دیا۔ بظاہر آپ قتل ہو گئے لیکن آپ نے اس سلطنت کی بنیادوں کو اکھاڑ دیا جو اسلام کو طاغوتی سلطنت کا لباس پہنانا چاہتی تھیں۔ اللہ کا انعام۔ اس بات کی طرف توجہ نہ دیں کہ لوگ یا مخالفین آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ آپ اخلاص کے ساتھ خدا کی خاطر بندگان خدا کی خدمت کریں اور اللہ سے اجر و ثواب طلب کریں، وہ آپ کو اجر اور جزا سے ضرور نوازے گا۔ کاموں کی بقا و فنا۔ ہمارے سارے امور، سارے کام اور سارے خیالات و افکار خدا کے سامنے ہیں، پورا عالم خدا کے سامنے ہے، سب کے دلوں کے اندرونی اسرار خدا کے سامنے اشکار ہیں۔ ہمارے زیر اختیار امور اور اس ملک میں ہمارے اوپر عائد ذمہ داریوں کے حوالے سے خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری ذمہ داریاں سنگین ہیں۔ جنگی محاذوں پر مصروف عمل تمام لوگ اور اسلام کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے جملہ افراد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور ان میں سے کسی کا اجر ضائع نہیں ہوگا۔ جو چیز خدا کے لیے ہو وہ باقی رہتی ہے۔ ہر وہ چیز جو ہمارے لیے ہو وہ ختم ہو جاتی ہے، اور ہر وہ چیز جو خدا کے لیے ہو اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جائے تو وہ باقی رہتی ہے۔ خدائی کاموں کی بقا۔ آپ یہ خیال نہ کریں کہ آپ کی قوتیں ضائع ہوں گی۔ انسان کی قوتیں اسی وقت ضائع ہوتی ہیں جب وہ خدا کے لیے نہ ہوں۔ جب قوتیں خدا کے لیے کام کریں تو وہ ضائع نہیں ہوتی بلکہ اللہ کے یہاں باقی رہتی ہیں۔ اللہ کی مدد اور ہدایت۔ یقین رکھیے کہ جب آپ خدا اور اس کی رضا کے لیے کام کریں گے تو وہ آپ کی رہنمائی فرمائے گا تاکہ آپ اپنے مقصد تک رسائی حاصل کریں، نیز وہ آپ کی مدد اور عنایت فرمائے گا۔ خدا کے لیے قیام سکون بخش۔ اگر خدا کے لیے قیام کیا جائے اور اس کی مدد شامل حال ہو تو نفس کے اندر ایک قسم کا اطمینان پیدا ہوتا ہے جو ناقابل شکست ہوتا ہے۔ نیز انسان کے اندر ایک نفسانی کیفیت پیدا ہوتی ہے کیونکہ وہ ایک لازوال طاقت سے منسلک ہوتا ہے۔
اعمال کی قبولیت میں خالص نیت کا کردار۔ واضح رہے کہ ظاہری اعمال عالم غیب کے علائق اور عالم ملکوت میں میسور ہونے کے سزاوار نہیں ہوتے، مگر یہ کہ روح کے باطن اور دل کے سرچشمے سے اس کی کوئی مدد عمل میں آئے جو اسے ملکوتی حیات عطا کرے۔ وہ روحانی جذبہ جس کی علامت و صورت خلوص نیت ہے، روح اور باطن کی حیثیت رکھتا ہے، جس کے طفیل جسم میں بھی عالم ملکوت میں میسور ہوتا ہے اور بارگاہ حق میں قابل قبول قرار پاتا ہے۔ اسی لیے احادیث شریف میں مذکور ہے کہ دل کی توبہ کے اعتبار سے اعمال کو شرف قبولیت حاصل ہوتا ہے۔ اخلاص کی کامیابی کا زینہ۔ ان سب باتوں سے زیادہ اہم بات یہ کہ جو لوگ پارلیمنٹ کے رکن اور قوم کے خادم منتخب ہوئے ہیں اور وہ لوگ جو پارلیمنٹ کی رکنیت سے محروم رہے لیکن اپنی ذمہ داریوں پر عمل کرتے رہے ہیں، نیز وہ لوگ جو ان دونوں گروہوں کے طرفدار ہیں، ان سب کو یہ جاننا چاہیے کہ یہ سب ظاہری، عارضی اور زود و گذر امور ہیں اور ہم سب خدا کے سامنے حاضر ہیں۔ نیز جو باتیں ہمارے صفحہ کردار میں ہمیشہ ثبت رہیں گی وہ ہمارے اعمال ہیں، اور جو چیزیں ہماری خوش بختی، کامیابی اور جاویدانی کا سبب بنے گی وہ ہماری روحانی پاکیزگی اور خالص بندگی کے ثمرات ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے عمل کے خلوص اور اسلامی معاشرے کو عداوت و قدورت اور اختلافات کے زنگ سے آلودہ نہ کریں، نیز گزشتہ انتخابات کی باہمی رقابتوں کو آپس میں اختلاف اور جدائی کا موجب بننے نہ دیں۔ روحانی فوائد کے طفیل مادی فوائد کا حصول۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر خالص خدمت کیجیے۔ عقل کہتی ہے کہ انسان خلق خدا کی خدمت کے لیے جو جد و جہد کرتا ہے وہ خالق کے لیے بھی ہو۔ اس کا دنیاوی نتیجہ وہی ہے۔ آپ یہاں محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں تو اس کا جو فائدہ ملنا چاہیے وہ آپ کو مل جاتا ہے، خواہ آپ کا ارادہ جو بھی ہو۔ اب عقل کہتی کہ جب یہ بات ہے تو ہمارا عمل خدا کے لیے کیوں نہ ہو، ہم خدا کے لیے کام کریں تو ہمیں اپنا مقصود بہتر حاصل ہوگا، لیکن اگر ہم غیر اللہ کے لیے کام کریں تب بھی مقصود تو حاصل ہو جائے گا، لیکن اس میں ہمارے لیے روحانی نقصانات ہوں گے۔ پھر کیوں نہ انسان جملہ روحانیتوں کو بھی حاصل کرے تاکہ اس کے ساتھ مادی مقاصد خود بخود حاصل ہو جائیں۔ مادی فوائد تو بہرحال ہیں، لیکن جب آپ روحانیتوں کو حاصل کر لیں گے تو مادی فوائد خود بخود حاصل ہو جائیں گے۔ آپ کو مادی فوائد کے لیے الگ سے جدوجہد کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ روحانیتوں اور اپنے ملک کے لیے کوشش کریں، اپنے ملک و ملت کو سابقہ حکمرانوں یا بیرونی طاقتوں کے اعلی کاروں کے ظلم و جور سے نجات دینے کے لیے جدوجہد کریں۔ آپ اس ملت کو نجات دلانے کے لیے کوشش کریں، انشاءاللہ خداوند آپ کو دنیا میں سب کچھ عطا کرے گا اور آخرت میں بھی۔ اخلاص اختلافات کے خاتمے کا نسخہ۔ کوشش کیجیے کہ آپ کی پوری توجہ اللہ تعالیٰ پر مرکوز ہو۔ انسان کا باطن ان چیزوں سے لبریز ہے جو تمام ہدایتوں اور گمراہیوں کی صورتوں کا سرچشمہ ہے۔ خبردار کہ آپ کے فکر و خیال نفسانی خواہشات پر غالب نہ آنے پائیں، یعنی آپ کے ذہن و خیال میں حصول اقتدار و حکومت کا شائبہ بھی نہ ہے۔ اس کے برعکس آپ کا مطمئن نظر یہ ہونا چاہیے کہ آپ اسلامی حکومت تشکیل دیں گے اور احکام کو نافذ کریں گے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سب سے بڑے زاہد تھے لیکن حکومت کرتے تھے، البتہ آپ کی حکومت اپنے لیے نہ تھی بلکہ آپ کی ہر کوشش اسلام کے لیے تھی۔ آپ حضرات ریاضت و مجاہدات سے کام لیجئے تاکہ آپ کی قلبی خواہشات ختم ہو جائیں۔ اگر آپ خدا کے خالص بندے بن جائیں تو یہ آپ کی کامیابی میں مؤثر کردار ادا کرے گا۔ آپ کا بھروسہ صرف خدا پر ہونا چاہیے۔ یہ تب ہوگا جب آپ نفسانی خواہشات کو کم کر دیں۔ اختلافات کا سرچشمہ نفسانی خواہشات ہیں۔ آپ جہاں کہیں اپنے اندر اختلافات دیکھیں وہاں پر یہ یقین کر لیں کہ یہ نفسانی خواہشات کا نتیجہ ہیں۔ انبیاء اور ان کے مخالفین نیز اسلام اور کفر کے مابین اختلاف ہمیشہ رہا ہے، لیکن اس اختلاف کا سرچشمہ عبودیت ہے۔ آپ ان اختلافات کا خاتمہ کر دیں جن کا سرچشمہ نفسانی خواہشات ہیں۔ یقین کر لیں کہ اگر آپ کی کوشش خدا کی خاطر نہ ہو اور اسلامی اتحاد کے تقاضوں کے منافی ہو تو ناکامی آپ کا مقدر ہوگی۔ اخلاص کے زیر سایہ اتحاد و اتفاق کا حصول۔
آپ بھی اگر انسان بننا اور انسانی مرتبہ و مقام سے سرفراز ہونا چاہتے ہو نیز اگر آپ کے کاموں کا مقصد فکر شکم نہیں بلکہ عزت و شرف ہو، انسانیت ہو، خدا ہو نیز اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ جو کام خدا کے لیے انجام دیں اور وہ ثمر بخش ہو، تو آپ کو نفسانی خواہشات سے دستبردار ہونا چاہیے۔ شیطان انسان سے دستبردار نہیں ہوگا، اس نے خدا کی قسم کھائی ہے۔ میرے خیال میں شیطان نے خدا کو گستاخانہ چیلنج دیا اور قسم کھائی ہے میں انہیں کچھ بننے نہیں دوں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ سورہ حجر آیت نمبر 40۔ آپ ایک ایسے سخت دشمن سے روبرو ہیں، آپ اس کے ساتھ جنگ کریں اور اپنے شہروں میں جا کر اس سے جنگ کریں۔ لوگوں کو آگاہ کیجیے کہ ایک ایسا دشمن باطن کے اندر چھپا ہوا ہے جو اس بات کا موجب بنا ہے کہ ہمارے جابر و ظالم ظاہری دشمن بھی ہمارے اوپر غالب آ جائیں۔ اگر آپ اس دشمن کا خاتمہ کر دیں تو آپ کے مابین اتحاد قائم ہو جائے گا، ہم آہنگی وجود میں آئے گی، آپ کے درمیان اخوت و برادری قائم ہوگی، آپ کا دل خوف اور ڈر سے خالی ہو جائے گا اور آپ کا دل دنیا کی محبت سے پاک ہوگا اور آپ سب کچھ کر سکیں گے۔ اس وقت اس کا معجزہ رونما ہوگا۔ 10ویں فصل صبر کی تعریف۔ مکتب حقہ کے عظیم محقق فرقہ محقہ کے مفکر و محقق اور میدان علم و عمل کے مرد کامل نصیر الدین طوسی، محمد بن حسن طوسی، خواجہ نصیر اور محقق طوسی کے ناموں سے مشہور ہیں۔ وہ عالم اسلام کے معروف دانشور اور حکیم فلسفہ کلام، ریاضیات اور علم فلکیات میں ید طولہ رکھتے تھے۔ علامہ ہلی، قطب الدین شیرازی اور سید عبدالکریم بن طاؤس ان کے شاگرد تھے۔ ان کی گراں قدر کتابوں میں شرح اشارات، تجرید، تحریر عقیدت، تجرید مختصری اور اخلاص ناصری وغیرہ شامل ہیں۔ صبر کی حقیقت جان لو کہ صبر کا شمار متوسلین کے مقامات میں ہوتا ہے، کیونکہ جب تک نفس مصیبتوں اور مشکلات کو باعث تکلیف سمجھے اور اسے ان امور سے باطنی دکھ اور بے چینی محسوس ہو تب تک اس کی معرفت ناقص ہے۔ چنانچہ قضائے الہی پر راضی رہے اور بلاؤں سے خوش رہنے کا مقام بلندتر ہے، اگرچہ ہم اسے بھی متوسلین کے مقامات میں شامل قرار دیں۔ اسی طرح گناہوں اور اطاعت الہی پر صبر بھی عبادتوں کے اصرار نیز گناہ اور اطاعت الہی کی پوشیدہ صورتوں کی معرفت میں کمی کا نتیجہ ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص عبادت کی حقیقت سے آگاہ ہو جائے اور اسے عبادت کی حسین برزخی صورتوں کا یقین ہو جائے اور اس طرح اسے گناہوں کی وحشت ناک برزخی صورتوں پر ایمان ہو، تو ان مقامات میں اس کے لیے صبر کا کوئی مفہوم نہیں رہے گا، بلکہ صورتحال برعکس ہو جائے گی۔ پس اگر اسے خوشی اور آرام میسر آئے یا وہ کسی عبادت کو ترک کرے یا کسی گناہ کا مرتکب ہو جائے تو اسے تکلیف محسوس ہوگی اور اس کا باطنی کرب صابروں کے اس رنج و کرب سے زیادہ ہوگا جو بلاؤں اور مصیبتوں کے باعث حاصل ہوتا ہے۔ مروی کے عبد صالح آداب عبودیت کے شناسہ اور صاحب کرامت و مقامات جناب علی ابن طاؤس نے اپنے بلوغ کے پہلے دن جشن منایا، کھانے کا اہتمام کیا اور خوشی منائی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن انہیں اپنی بندگی و عبادت کی باجاوری کے اذن سے سرفراز فرمایا۔ رضی الدین علی بن موسیٰ ابن جعفر المعروف ابن طاؤس عظیم شیعہ دانشور، عالم، زاہد اور صاحب کرامات و مقامات اور غیبت صغریٰ کے دوران امام عصر کے قریبی اصحاب میں شامل تھے۔ موصوف نے مختلف علوم خاص کر اخلاص و عبادات میں گراں قدر کتابیں لکھی ہیں، جن میں نہج الدعوات، اقبال الاعمال، جمال الصبوح، کشف المجہا، الیقین اور فلاح السائل شامل ہیں۔ کیا اس عظیم روح کی عبادتوں کو باطنی قرب پر صبر کا نام دیا جا سکتا ہے؟ کہاں ہم اور کہاں اللہ کے یہ اطاعت گزار بندے؟ ہم لوگ تو یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے اوپر عبادتوں کو جبراً مسلط کیا ہے اور عبادت اور اطاعت گزاری موجب زحمت و تکلیف ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی ہمت سے کام لیتے ہوئے نماز کو وقت
فضیلت کی ابتدا میں ادا کرے تو وہ کہتا ہے کہ انسان کو جلدی نماز پڑھنی چاہیے تاکہ اس زحمت سے جلد از جلد جان چھوٹے۔ ہماری ساری ناکامیوں اور سیر بختیوں کا اور سیاہ بختیوں کا سرچشمہ ہماری جہالت و نادانی نیز ہمارے ایمان کی کمی یا اس کا فقدان ہے۔ بہرحال حقیقت میں صبر یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو باطنی بے چینی کے اظہار سے روکے۔ رہا یہ سوال کہ ائمہ ہدیٰ اور انبیاء کرام علیہم السلام کو صابر کیوں کہا گیا ہے، تو واضح ہو کہ شاید ان کے صبر سے مراد جسمانی تکالیف پر ان کا صبر ہوگا، کیونکہ جسمانی تکالیف کا اثر لینا بشری خلقت کا تقاضا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے مراد محبوب کے فراق پر ان کا صبر ہو جو محبین کے عظیم مقامات میں سے ایک ہے، اور آئندہ سطور میں اس کا کچھ ذکر آئے گا۔ ان دونوں باتوں سے قطع نظر اطاعت گناہوں اور بلاؤں پر ان معصومین بلکہ ان کے شیعوں کا صبر لا یعنی اور چستیان بن کر رہ جاتا ہے۔